نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب کفران العشیر وکفر دون کفر فیہ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حدثنا عبد اللہ بن مسلمة عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری باب باندھتے ہیں کتاب الایمان میں 20 نمبر باب ہے کفران العشیری و کفرن دون کفرن، خاوند کی ناشکری کے بیان میں، اور فرمایا وَكُفْرٍ دُونَ كُفْرٍ، ایک کفر کا اپنے درجے میں کم کفر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس بارے میں سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرماتے ہیں۔ کفر دون کفر سے مراد یہ ہے کہ بعض نافرمانیاں اور ناشکریاں وہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہیں۔ بعض ایسے کفر ہوتے ہیں اور بعض ایسے گناہ اور ناشکری کے کام ہیں جو اس بڑے کفر سے چھوٹے کفر ناشکری کے کام ہیں، باتی ہیں، اعمال ہیں، جن کا اس حدیث میں تذکرہ کیا جائے گا۔ امام المحدثین سیدنا حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری بیان فرماتے ہیں، مجھے حدیث بیان کی عبداللہ بن مسلمہ نے، وہ امام مالک سے، وہ زید بن اسلم سے بیان کرتے ہیں، وہ عطاء بن یسار سے، وہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس سے بیان کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اریت النار، مجھے دوزخ دکھائی گئی، دوزخ دکھلائی گئی، جہنم دکھائی گئی۔ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ، فَإِذَا اکثر اہلها النساء یکفرن، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں اور وہ کفر کرتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ کفر کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھائی گئی
اور میں نے دیکھا کہ اس میں اکثر عورتیں تھیں. زیادہ تعداد کن کی تھی؟ خواتین کی تھی. اور ان کا گناہ جرم یہ تھا کہ وہ کفر کرتی ہیں. کیا کرتی ہیں؟ کفر کرتی ہیں. قال یکفرن العشیر قیل یکفرن باللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا اللہ کے رسول ایکفرن باللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ اس لیے ان کو جہنم میں ڈالا گیا ہے، اس لیے ان کی تعداد جہنم میں زیادہ ہے. قال یکفرن العشیر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یہاں مخفی معنی نہیں ہے. قال یکفرن العشیر، کہا وہ اپنے خامدوں کی ناشکری اور کفر کرتی ہیں. اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، اللہ کا کفر نہیں کرتی. کس کا کفر کرتی ہیں؟ خامدوں کا. ناشکری کرتی ہیں. وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، اور احسان کی ناشکری کرتی ہیں. احسان کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو. احسان کسے کہتے ہیں؟ نیکی کو. جو ان کے خامد ان کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، بلائی اور خیر سے پیش آتے ہیں، وہ اس خیر کی، اس نیکی کی ناشکری کر کے کفر کرتی ہیں. خامدوں کی ناشکری، نیکی کی ناشکری. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو احسنت الی احداہن الدہر. اللہ اکبر. کہا اگر تم عمر بر، زمانہ بر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نیکی کرتے رہو. کن سے مخاطب ہو کر کہا تھا؟ صحابہ سے. صحابہ کون ہیں؟ مرد ہیں. صحابہ کون ہیں؟ مرد ہیں. صحابہ کی جماعت سے مخاطب ہو کر کہا لو احسنت الی احداہن الدہر، تم اگر زمانہ بر، زندگی بھر، ساری عمر ان کے ساتھ نیکی کرتے رہو، ثم رأت منک شیئا، ثم رأت منک شیئا، پھر کسی ایک معاملے میں تم سے کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، سستی ہو جائے، تو کیا کرتی ہیں؟ قالت ما رأيت منك خيرا قط، فوراً کہہ دیتی ہیں ما رأيت منك خيرا قط، مجھے تو جب سے میں تیرے ساتھ رہ رہی ہوں، جب سے تیرے نکاح میں آئی ہوں، جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں، مجھے تو کبھی کوئی خیر کی بات تجھ سے ملی ہی نہیں ہے، نہ کوئی بلائی تجھ سے ملی ہے. جبکہ ساری زندگی یہ خامند کماتا ہے اور یہ گھر میں بیٹھ کر، دھوپ سے بچ کر، محنت مشقت سے بچ کر، لوگوں کی باتوں سے بچ کر، باہر کے لڑائی اور جھگڑوں سے بچ کر، یہ عورت کہاں رہتی ہے؟ گھر میں رہتی ہے. کہاں رہتی ہے؟ گھر میں رہتی ہے. وہ خامند جس نے نکاح میں قبول کیا ہے، وہ لوگوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی برداشت کرتا ہے، وہ گرمی اور سردی کے سخت جاڑے کے موسم بھی برداشت کرتا ہے، وہ رشتہ داروں اور اپنوں اور بیگانوں کی سب کی باتوں کو بھی سنتا ہے، برداشت کرتا ہے، لیکن محنت مزدوری کر کے رزق حلال کما کر لا کر کسے دیتا ہے؟ اپنی بیوی کو. کس کو دیتا ہے؟ اپنی بیوی کو. اور یہ بیوی زندگی بھر اس سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے. آج اسے فلاں چیز کی ضرورت ہے، آج اسے فلاں چیز چاہیے،
آج پہننے کے لیے یہ چاہیے، کھانے اور پینے کے لیے یہ چاہیے، کبھی بچوں کا نام لے کر، کبھی بڑوں کا نام لے کر، یہ ساری زندگی اپنے خاوند کے مال سے فائدہ اٹھاتی رہتی ہے، اور ہوتا کیا ہے؟ ما رأیت منک خیرا قط، فرمایا ثم رأت منک شیئا، پھر کسی ایک معاملے میں کمی کوتاہی دیکھ لیتی ہے۔ اس نے کہا تھا صبح جاتے ہوئے خاوند کو کہ شام کو مجھے فلاں چیز لا کے دینی ہے، وہ بیچارہ سارا دن لوگوں کی باتیں، اپنے افسروں کی باتیں، مالکوں کی باتیں، جن کے پاس کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، سنتا رہا، اپنے استاد کی باتیں سنتا رہا، محنت مشقت میں لگا رہا، شام کو گھر میں آیا تو وہ چیز لانی بھول گیا۔ اب بیوی صاحبہ کیا کرتی ہے؟ کہتی ہے ما رأیت منک خیرا قط، فوراً کہہ دیتی ہے جب سے میں تیرے گھر میں آئی ہوں مجھے کبھی کوئی خیر اور بلائی کی چیز ہی نہیں ملی۔ اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کتنا بڑا یہ گناہ کا اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن، مجھے جہنم اور دوزخ اور آگ دکھائی گئی اور اس میں سب سے زیادہ خواتین تھی، عورتیں تھیں، سب سے زیادہ تعداد کن کی تھی؟ خواتین کی، عورتوں کی۔ تو اس کی وجہ اور سبب بھی بیان فرمایا کہ وہ خامدوں کی نافرمانی کرتی ہیں، نیکی کا انکار کرتی ہیں، نیکی کی ناشکری کرتی ہیں، اور اس لیے بھی ان کو یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک اور حدیث میں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری نے، یہ ایک لمبی حدیث ہے، اس کا ایک حصہ یہاں بیان کیا ہے باب کی مماثلت سے، کہ کفر دون کفر، بعض ایسے گناہ اور عمل ہوتے ہیں نافرمانی کے جو انسان کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتے ہیں، وہ بھی کفر ہیں، اور بعض گناہ ایسے ہیں جو اللہ کی ناشکری میں آتے ہیں، خاوند کی ناشکری میں آتے ہیں، نیکی کو رد کرنے میں آتے ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ اور یہ کفر ایسا کفر ہے کہ یہ کفر کرنے والیاں اکثر خواتین، عورتیں ہیں، وہ اپنے خامدوں کی ناشکری کر کے کہیں جہنم میں نہ چلی جائیں۔ امام بخاری نے اس حدیث کو بہت سارے مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ اسی بخاری میں یہ 29 نمبر حدیث ہے، پھر اس کو 431 نمبر پر بھی اسی حدیث کو بیان کیا ہے، 748 نمبر پر بھی اس کو بیان کیا ہے، 1052 نمبر پر بھی اسی حدیث کو بیان کیا ہے، 3202 نمبر پر بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور چھٹی بار 5197 نمبر پر اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور ہر جگہ پر علیحدہ علیحدہ اس سے مسئلے اور مثالیں اور تربیت کی باتیں، اصلاح کی باتیں، اس سے نقطے اور باب کے مطابقت کے ساتھ، کتاب کی مطابقت کے ساتھ اس سے مسئلے اخذ کیے ہیں۔ اس امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو کھول کر بیان کیا ہے، اور یہ حدیث لمبی حدیث ہے۔ اس حدیث کے بعض حصوں میں یہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ جہنم میں کثرت سے کیوں ہوگی؟ فرمایا اس لیے عورتوں سے مخاطب ہو کر کہا، یا عورتوں کے متعلق فرمایا اس لیے کہ تم کثرت سے دوسروں پر لعنت کرنے والی ہو، کثرت سے دوسروں پر لعنت کرنے والی ہو۔ ایسی زبان چلتی ہے عورتوں کی، خواتین کی، بڑی ہو یا چھوٹی ہو،
کتر کتر کے ہر چیز رکھتی چلی جاتی ہیں، لان تان اس پہ لانت، اس پہ لانت، اس پہ لانت، کبھی اپنوں پہ لانت، کبھی بغانوں پہ لانت، اور کبھی خود پر ہی لانت کر لیتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ خصلتیں ہیں جو خاوند کی نافرمانی میں شامل ہیں اور اللہ تعالی کی ناشکری میں، نافرمانی میں شامل ہیں۔ اس لیے ہمیں انشاءاللہ ان چیزوں سے بچنا ہے۔ لیکن یہاں ایک سبق ہمارے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے بھی ہے۔ فرمایا اریت النار فاذا اکثر اہلھا النساء، کہا میں نے جہنم دیکھی، مجھے جہنم دکھائی گئی، اس میں سب سے زیادہ تعداد کس کی تھی؟ کیوں بھائی؟ او اونچی بولو، کن کی تھی؟ تو دوسرے جو تھے کم تعداد والے وہ کون تھے؟ کیوں جی؟ دوسرے جن کی تعداد کم تھی وہ کون تھے؟ مرد میں ہم بھی شامل ہیں۔ ہمیں بھی چھوٹی چھوٹی بات پر، معمولی بات پر ایک دوسرے پر لان تان نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی ناشکری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی دوسرے پر لعنت کرتا ہے، جو شخص دوسرے پر کیا کرتا ہے؟ لعنت کرتا ہے، وہ لعنت آسمان پہ جاتی ہے۔ کہاں جاتی ہے؟ کیوں جی؟ حدیث ہے نا، کہاں جاتی ہے وہ لعنت؟ آسمان پر۔ پھر آسمان سے وہ واپس آتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہو، اگر وہ مستحق ہے تو اللہ تعالیٰ اس لعنت کو اس انسان پر ڈال دیتے ہیں، اور اگر وہ مستحق نہیں تو جس نے لعنت دی ہوتی ہے، جو لعنت کر رہا ہوتا ہے، اس لعنت کو اللہ تعالیٰ آسمان سے واپس اسی پر لٹا دیتے ہیں۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ استاد محترم قاری ابو ربانی صاحب نے کل کے درس میں یا پرسوں کے درس میں یہ بات بتلائی تھی، اے ابعد من الرحمہ، دوسرے پارے میں آئی تھی نا یہ آیات، اے ابعد من الرحمہ۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، اللہ کی رحمت اس سے دور ہو جائے۔ اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا پھر کیا ہوگا؟ بھٹکتا پھرے گا، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہوگا، وہ اندھیروں میں، گمراہیوں میں گرا ہوا انسان ہوگا، وہ اللہ کی رحمت سے دور نکل چکا ہوگا۔ تو یہ لعنت کا مطلب ہے۔ اس لیے زیادہ تعداد جہنم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دکھائی گئی وہ عورتوں کی تھی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عورتیں وہاں تھی، دوسری جن کی تعداد کم تھی وہ کون تھے؟ مرد تھے۔ اور یہی خصلتیں، کثرت سے لعنت کرنا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود کو منحوس سمجھنا اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا اور تھوڑے تھوڑے دنیا کے فائدے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں کرنا، رشتہ داروں کو تکالیف دینا، ہمسایوں کو تکلیف دینا، اپنے سے چھوٹوں کو تکلیف دینا، کمزور لوگوں پر ظلم اور زیادتی کرنا، کسی کا ناحق مال قبض کر کے اس کو اپنی ملکیت میں لانا، کسی پر ظلم و زیادتی کرنا، یہ وہ اعمال ہے جن کو معمولی سمجھا جاتا ہے، جن کی وجہ سے انسان جہنم کی گہرائیوں میں جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہمارے گھروں میں خواتین ہیں، کیوں بھائی ہیں نا؟ کس گھر میں خواتین نہیں؟ ماں کی شکل میں، بہنوں کی شکل میں، بیٹیوں کی شکل میں، بیویوں کی شکل میں، یہی تو چار رشتے ہیں۔ یا گھر میں ماں ہوگی، یا بہن ہوگی، بیوی ہوگی، یا بیٹی ہوگی، ایک عورت کے یہ چار ہی رشتے ہیں۔ تو ہم نے یہ باتیں ان کو بھی بتانی ہیں، یہ باتیں
ان کو بھی بتانی ہے، اور خود بھی ان باتوں سے، گناہ کے کاموں سے اور ناشکری کے کاموں سے، کفر کی باتوں سے خود بھی بچنا ہے۔ ذرا سا کوئی کام ہوتا ہے تو دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے فوراً کہا میں بڑا بدقسمت ہوں۔ او بھائی تو کیوں بدقسمت ہے؟ وہ یہ گھٹیا ترین بات کر کے دوسروں پر روب ڈال رہا ہے اور ان کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ میں ہے ہی ایسا ہوں۔ تو بھائی بدقسمتی والے کام چھوڑ دے، اللہ کے در پہ آ۔ غلطی کوتاہی نافرمانی ہو جاتی ہے، آ جا اللہ کے سامنے، دربار میں آ جا، اللہ کے سامنے گر گڑا لے، نوافل پڑھ، فرائض کی ادائیگی کر، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا، اللہ سے معافی مانگ، اللہ تجھے معاف فرما دے گا اور نیک وقتوں میں کر دے گا۔ جتنے برے کام ہوتے ہیں وہ کرنے کے بعد کہتا ہے ساڑھے مقدر چیئے میں سے، تو یہ بھی نہ شکریہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں سیدھا راستہ دکھلا دیا ہے، اب چاہو تو تم شکر گزار بندے بن جاؤ، چاہو تو نہ شکری کرنے والے، کفر کرنے والے بن جاؤ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔